Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear students. آج ہم اپنے ٹاپک میں انصاف کے لوازمات کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ انصاف کے یا جسٹس کے کون کون سے ایسے لوازمات ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے میں اس کو ہم لاگو کر سکتے ہیں. تو انصاف کے لوازمات میں ایک بہترین نظام کا قیام تب ممکن ہے جب سب لوگوں کو سستا اور فوری انصاف ملے، یعنی جس میں فوری اور سستا انصاف سب کو ملے، اور اس میں سب سے اہم چیز آزاد اور با اختیار عدلیہ کا تصور ہے. یعنی انصاف کے لوازمات ملتے ہیں سب سے پہلے آزاد اور با اختیار عدلیہ میں، جس میں ہم فوری انصاف کی فراہمی کے لیے ایک باوقار، آزاد اور با اختیار عدلیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سب سے اہم کردار عدلیہ ہی ادا کرتی ہیں. جب اس پر پابندی ہو اور یہ بے اختیار ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے کہ عدلیہ لوگوں کو غیر جانبداری کے ساتھ انصاف فراہم کر سکے؟ یعنی ہر ملک کے دستور میں عدلیہ کی آزادی کا تحفظ ضروری ہوتا ہے. یعنی جس معاشرے میں عدلیہ کی آزادی کا تصور جب کسی بھی معاشرے میں موجود ہوتے تو وہاں پر فوری انصاف اور سستا انصاف بر وقت مل جاتا ہے، اور اس میں امیر و غریب کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا. جہاں یہ تحفظ زیادہ اور عملی ہو تو وہاں لوگوں کو انصاف آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہے سستا اور فوری انصاف کے سلسلے میں جب آزاد عدلیہ اور بااختیار عدلیہ، یعنی ایک باوقار عدلیہ کی نشانی اور علامت ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے تمام لوازمات کو مکمل طور پر پورے کر لیتے ہیں. حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنائیں، اور اس مقصد کے لیے آئین اور قانون کا سہارا لیا جاتا ہے. یعنی جب ہم عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آئین کے دائرہ کار کے اندر، اور پھر اسی کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کا سہارا لیا جا سکتا ہے. افلاطون نے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ ایک عظیم ریاست انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. ارسطو نے بھی کہا تھا کہ ریاست میں بے انصافی انقلاب کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے جب حکومت انصاف کی فراہمی کے لیے نظام بنائے تو اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو سستا و فوری انصاف ملے، کیونکہ انصاف میں تاخیر جب ہو جائے تو یہ بے انصافی کے برابر ہیں. یعنی انصاف کے لوازمات میں آزاد اور بااختیار عدلیہ ایک باوقار عدلیہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ فوری اور سستے انصاف کی فراہمی تمام لوگوں کو اپنے معاشرے میں دے سکیں. پھر اس کے بعد عدلیہ کی آزادی کا جو تصور ہے تو اس میں عدلیہ کی آزادی کے تصور میں سب سے اہم چیز آئین ہے کہ آئین کی تمام روح سے قانون اور آئین کے مطابق تمام فیصلے بر وقت ملے، اور تمام لوگوں کو یکساں طور پر، چاہے وہ امیر طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں چاہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، اسی کے مطابق ان کو فوری اور سستا انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اس میں سے آسان رسائی جو ایزی ایکسس ہے، انصاف کے تقاضے تب پورے ہو سکتے ہیں جب انصاف دینے والا حکام اور اداروں تک رسائی آسان ہو. یعنی ان میں تب فوری انصاف کی فراہمی اور تب ممکن ہوتی ہے جس بنیاد پر جب آسان رسائی ممکن ہو. ایزی ایکسس کے تھرو پر جب انصاف دینے والا حکام اور اداروں تک رسائی ممکن آسان ہو، یعنی آسان طریقے سے، تو اس میں حکام آتے ہیں کہ حکام تک پہنچنا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اداروں تک پہنچنا، تاکہ اسی کے مطابق آسان رسائی کے ساتھ جب معاشرے میں لوگ احکام حکام کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ جب آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں تو تب فوری اور سستا انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. غریب آدمی کے لیے انصاف کا حصول تقریباً ناممکن ہے. ایک تو یہ کہ اس میں ان کے پاس عدالتی اخراجات کے لیے وسائل نہیں ہوتے، اور دوسری بات یہ کہ عدالتی کارروائی کی طوالت کی وجہ سے انہیں بار بار عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، اور ان کی ملازمت یا کاروبار وغیرہ پر منفی اثر پڑتا ہے. اکثر لوگ عدالتی پیچیدگیوں کی وجہ عدالت جانے سے گریز کرتے ہیں. اس لیے انصاف کے لوازمات میں اس بات کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے
کہ انصاف کی فراہمی کو آسان اور فوری طور پر آسان رسائی کے ساتھ آسان بنایا جائے، تاکہ لوگوں، حکام بالا تک اور پھر ان اداروں تک آسانی کے ساتھ مل سکے جس میں فوری اور سستا انصاف کی فراہمی ہو۔ پھر اس کے ساتھ انصاف پر مبنی جو فیصلے ہیں، یعنی انصاف پر جو مبنی فیصلے ہیں، انصاف پر مبنی فیصلے وہی ہوتے ہیں جب ہر سائل کو اس کا پورا حق دیا جائے اور انصاف کی فراہمی میں بے انصافی نہ ہو۔ ہر سائل کو عدالت کے فیصلے پر اگر خوشی اور اطمینان حاصل ہوتی ہے، حقیقی انصاف ہے۔ اس لیے عدالتی نظام میں ایسی اصلاحات کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، تاکہ اسی کے مطابق وہ تمام چیزیں ہر فرد کو مکمل طور پر انصاف مل سکے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ظالم اور مظلوم کی صحیح نشاندہی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات بے گناہ لوگ غیر ذمہ دارانہ اور جھوٹی شہادتوں کے ذریعے پھنس جاتے ہیں اور اصل مجرم بچ جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں عدالتی فیصلوں میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انصاف پر جو مبنی فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے غریب تمام عدالتوں کے چکر اور اس کی کارروائیوں کے چکر نہیں لگا سکتا، اس کی مزدوری پر اور اس کے کاروبار پر منفی اثر پڑتا ہے۔ اس وجہ سے وہ عدالتی نظام پر، انصاف پر مبنی فیصلے عدالتوں تک نہیں لے جا سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں عدالتی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، اور اسی کے مطابق اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں عدالتی نظام میں جو بے گناہ لوگ ہیں وہ پھنس جاتے ہیں مختلف قسم کے مقدمات میں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ پیسے لگا کر، اثر و رسوخ استعمال کر کے وہ بچ نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر فیصلے۔ میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر جو فیصلے، تو اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ انصافیوں کے خاتمے اور دادرسی کے لیے مجاز اداروں اور حکام کے لیے ضروری ہے کہ تمام فیصلے میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر ہوں، اور اس طرح کسی بھی گروہ یا فرد کو عدم مساوات، امتیاز اور ظلم کا سامنا نہ ہو۔ یعنی اس میں عدم مساوات، ظلم نہ ہو، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا امتیاز نہ برتا جائے۔ ظلم سے پاک معاشرہ، امتیازات سے پاک معاشرہ اور عدم مساوات سے پاک معاشرہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھرپور صحیح طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عدالتی طور پر بھی جتنے بھی ہم اہلیت اور ملازمتوں میں، یعنی فراہمی میں اہلیت کو اہمیت دینی چاہیے، تاکہ ہر شہری اپنی صلاحیتوں کے مطابق صحیح مقام حاصل کر سکے۔ تمام ترقیاتی کاموں میں ملک کے ہر حصے کو نمائندگی دینی چاہیے، یعنی میرٹ کی بنیاد پر اور اہلیت کی بنیاد پر تمام لوگوں کو، تمام جو مکمل طور پر اس میں شہری ہیں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان کو صحیح جگہ پر جگہ دینی چاہیے، یعنی رائٹ پرسن فار رائٹ پلیس۔ اور اسی کے مطابق میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر جتنے بھی وہ فیصلے ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر ہو سکے، تاکہ تمام ترقیاتی کاموں سے ملک کے ہر حصے کو نمائندگی دینی چاہیے، اور یہ فیصلے بھی میرٹ کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یعنی جتنے بھی ہمارے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عموماً میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو تبھی ہمارے ہاں معاشرہ عدم مساوات سے پاک ہوگا، ظلم اور بربریت سے پاک ہوگا، اور اسی کے ساتھ امتیازات سے پاک ہوگا، اور تمام جو میرٹ اور اہلیت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو وہ اس بات کی دلالت کرے گا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں انصاف کے لوازمات صحیح اور پوری طریقے سے پورے ہو رہے ہیں۔ عدالتی فیصلوں کا جو نفاذ ہے،
عدالتی فیصلوں کا نفاذ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں ایسا خودکار اور تیز رفتار نظام موجود ہوں کہ فوری طور پر عدالتی فیصلوں کو نافذ کر سکے، یعنی خودکار اور تیز رفتار نظام کے تحت ہی یہ سب ممکن ہے۔ عدالتی فیصلوں کا نفاذ خودکار نظام کے تحت اور تیز رفتار نظام کے تحت تب ممکن ہے کہ ملک کے تمام حصے میں فوری طور پر عدالتی فیصلوں کا نفاذ کر سکے، اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد اکثر تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کئی انتظامی مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اس طرح مظلوم کی دسترسی بر وقت نہیں ہوتی۔ ایک طرف عدالت کی کارروائی تیز رفتار اور دوسری جانب اس کے فوری نفاذ کا عمل ہونا چاہیے۔ اکثر میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عدالتی فیصلے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے نفاذ یا اس سے فائدہ لینے میں کافی وقت لگتا ہے، جو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بار اور بینچ کی مخلصانہ کوششیں۔ بار اور بینچ کی مخلصانہ کوششوں میں ہم یہ بات رکھتے ہیں ذہن میں کہ انصاف اور دردرسی میں سب سے اہم کردار بار اور بینچ ادا کرتی ہیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ بار یعنی وکلاء اور بینچ جج، یعنی بار اور بینچ جج کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہوں، نہ صرف تعلقات بلکہ ان لوگوں میں انصاف کی فراہمی اور دردرسی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ ان حضرات کا انصاف سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ انصاف کی جلدی، سستی اور صحیح فراہمی کو یقینی بنائیں۔ جلدی انصاف یعنی فوری انصاف اور سستی انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ دردرسی کا جذبہ اس میں ہونا چاہیے، یعنی ان تمام دونوں بینچ کا اور پھر بار کا، یعنی وکلاء اور جج کی جو مخلصانہ کوششیں ہیں جلدی انصاف کی فراہمی میں اور سستی انصاف کی فراہمی میں لوگوں کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ ان کا تعلق انصاف سے براہ راست ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ انصاف کی جلدی، سستی اور صحیح فراہمی کو انصاف کی صحیح فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ لوگوں کو بر وقت صحیح طور پر فوری انصاف مل سکے۔ صحیح فراہمی کے لیے راستے کی تلاش کرتے جائیں، ان کی متحدہ اور مخلصانہ کوششوں سے بہت کچھ ممکن ہے۔ انصاف سب کے لیے، اگر ہم اس پوائنٹ پر بھی ہم نظر رکھیں، جسٹس فار آل، دردرسی مؤثر طریقے سے تب ممکن ہے جب انصاف سب کے لیے ہو، اور انصاف کی فراہمی میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی انصاف کی فراہمی سب کے لیے تب ممکن ہے جس میں امتیاز سے پاک ہو، امتیازات سے دوسری بات اس میں یہ کہ اس میں کسی قسم کا امتیاز نہ رکھا جائے۔
تبھی ممکن ہے کہ یہاں تک کہ حکمرانوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. یعنی اس کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ انصاف سب کے، چاہے وہ امیر ہو ان کے لیے بھی امتیاز سے پاک معاشرہ، اور چاہے وہ غریب ہو اس کے بھی امتیاز، یعنی فرق کو روانہ رکھا جائے، اور ضرورت مند کو انصاف کی فراہمی، یعنی سب کے لیے انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. یعنی اگر حاکم وقت بھی ہیں اس سے بھی اگر کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو، جو کوئی جرم سرزد ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی اس سے مکمل طور پر وہی سلوک کیا جائے کہ اس کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہو سکے. گواہان کی حوصلہ افزائی اور تحفظ کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گواہان کی حوصلہ افزائی اور تحفظ بھی دادرسی اور انصاف کی فراہمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے بھی گواہان کی ضرورت پڑتی ہے، اور دادرسی انصاف کی فراہمی میں سب سے اہم کردار گواہوں کا ہوتا ہے. یعنی بدقسمتی سے لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں اور ان کو ڈرانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں عدالتی فیصلوں کا نظام، اس کا ماحول اس طرح نہیں ہوتا کہ ہر کوئی انصاف کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر یعنی گواہی دے سکیں. دادرسی اور انصاف کی فراہمی کے لیے جو وٹنس ہوتے ہیں اس کے گواہان، سب سے اہم کردار گواہوں کا ہوتا ہے. بدقسمتی سے لوگ گواہی دینے سے ڈرتے ہیں، اور ان کو ڈر بجا بھی ہے، ان کا ڈر بجا بھی ہے کیونکہ لوگوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں، اور طاقتور مجرم گواہوں کو ڈرا دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی زندگی اجرن بنا دی جاتی ہے. یعنی پولیس ان کو بے جا تنگ کرتی ہے، اور اس لیے لوگ گواہی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان کو وہ پروٹیکشن نہیں دی جاتی، ان کو وہی ماحول نہیں دیا جاتا کہ مطلب وہ انصاف کی فراہمی کے لیے وہ حق بات عدالت میں جا کر کہیں اور گواہی دے سکیں. کیونکہ پھر ان کو پولیس تنگ کرتے ہیں، جا بجا تنگ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو با اثر رسوخ والے جو شخصیات ہوتے ہیں پھر گواہی والے کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور یہاں تک کہ جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے، اس کو مروا بھی دیتے ہیں یا اس کو قتل کر لیتے ہیں. اس لیے لوگ گواہی کو چھپاتے ہیں. اگرچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ. ایک ایسی خودکار نظام اور کار کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے گواہوں کے نہ صرف تحفظ کو یقینی بنایا جائے بلکہ گواہان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. یعنی یہی حوصلہ افزائی بھی ان کی ہونی چاہیے تاکہ بروقت انصاف تمام معاشرے میں پھیل جائے اور تمام لوگوں کو بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اور جس میں گواہوں کے نہ صرف تحفظ کو یقینی بنایا جائے بلکہ سچے گواہان کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے تاکہ لوگ گواہی دینے میں خوف کے بجائے فخر محسوس کرنے لگیں. اسی کے ساتھ اگر ہم ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں تو سب سے پہلے ہم دیگر چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ناانصافی کی جو لوازمات ہیں، تو سب سے اہم چیز میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں بااثر شخصیات کی قانون سے بالادستی، جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہے. یعنی پہلا اور اہم ناانصافی یہ ہے کہ ملک میں بااثر طبقہ قانونی گرفت سے آزاد ہے اور بڑے بڑے لوگ اہم عہدوں پر فائز رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے شریف لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے اور مختلف ان کو جینے پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور مختلف طریقے سے جو بااثر شخصیات ہیں وہ ایسے بدنما چہروں کو عزت اور احترام دیا جاتا ہے. سرمایہ دار، بڑے جاگیردار، سرکاری افسران، کئی سیاستدان، کارخانے دار اور جاگیردار، تاجر اور اسمگلر معاشرتی اور سیاسی طور پر بڑے محترم سمجھے جاتے ہیں. یعنی یہ بڑے جو بااثر لوگ ہوتے ہیں اور بااثر شخصیات ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ رکاوٹ انصاف کی فراہمی میں یہ لوگ ہوتے ہیں جو تمام نظام کو خراب کر لیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہمارے ہاں سرکاری جو اختیارات کا جو ذاتی یا غلط استعمال کرتے ہیں، تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں پاکستان میں دوسری ناانصافی یہ بھی ہے کہ کئی بڑے بڑے سرکاری افسران اپنے سرکاری اختیارات اور وسائل کا ذاتی یا غلط استعمال کرتے ہیں. اس میں بدعنوانی، اقربا پروری، اور پھر اس کے بعد رشتہ داریاں پالنا اور اہلیت کا قتل، سرخ فیتہ اور اختیارات کی مرکزیت، رشوت اور چوری وغیرہ اب معمول کی باتیں بن چکی ہیں. پاکستان کے جب چیف جسٹس افتخار محمد نے ایک بار کہا تھا کہ آخرکار حکومت کو سرکاری عہدوں کے لیے اچھے لوگ کیوں نہیں ملتے، کئی انتظامی مسائل کی وجہ سے ملک میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں. یعنی جتنے بھی بااثر اور سرکاری جو اختیار رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سرکاری وسائل کو وہ بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور وہ مکمل طور پر اس کو غلط استعمال میں لاتے ہیں اور اپنے پروری رشتہ داروں کی نظر کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو، تو اس وجہ سے بھی انتظامی مسائل کی وجہ سے ملک میں کافی ناانصافیاں ہو رہی ہیں.
پھر اس کے ساتھ ہمارے ہاں جو تیسرا پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے کہ انصاف میں جس طرح ہمارے ہاں عدالتی فیصلے صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتے اور مخلصانہ کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، جلدی اور سستی انصاف کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جاتی، اور ہمارے نظام میں جو انصاف سب کے لیے اس میں امتیازات اور فرق بہت زیادہ ہیں کہ امیر کے لیے تو کوئی قانون نہیں، جو قانون سے برتر سمجھے جاتے ہیں اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، لیکن غریب کے لیے قانون بھی موجود ہیں اور غریب کے لیے تمام وہ لوازمات بھی موجود ہیں جو عدالتی فیصلوں کے نفاذ میں ممد و مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بے گناہ غریب لوگوں کو پھر مجرم ٹھہرا کر اس کو مکمل طور پر زدوکوب کیا جاتا ہے اور اس کو مکمل طور پر مجرم ٹھہرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ملک میں ایک اہم ناانصافی یہ بھی ہے کہ بچوں سے بھی مشقت لی جاتی ہے، جب ہر جگہ کم عمر بچوں کو مشقت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایک حال میں بچوں سے مشقت لینے کے خلاف سیمینار جاری رہتا ہے، اور جب اسی حال کے باہر اسکول کے بچوں سے شرکاء کے لیے چائے کے برتن صاف کروائے جاتے ہیں۔ بچوں سے مشقت لینے میں والدین، حکومت اور معاشرہ تینوں برابر کے شریک ہیں، پھر اس کے ساتھ کسی کا دباؤ اور کسی کی خاموشی اس بنا کا سبب بنتی ہے۔ ملک میں جبری جو مشقت ہوتی ہے وہ عموماً اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ اس میں سب سے پہلے ناانصافی اس شکل میں جبری مشقت کی شکل میں نظر آتی ہے۔ لوگوں کو غلام بنا کر ان سے گھنٹوں گھنٹوں مشقت دی جاتی ہے، انہیں مقروض بنا کر اور پھر اس کے ساتھ کسی اور شکل میں پھنسا کر مجبور کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے جبری مشقت لی جا سکے، اور اس کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کیا جاتا ہے۔ مزدوروں سے بلا اجرت 8 گھنٹے سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں اگر ہم ناانصافیوں کے لوازمات پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں یہ بات سامنے آ جائے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں اور ہمارے موجودہ نظام میں بچوں سے جبری مشقت لینا، اس کو بلا معاوضے کارخانوں میں یا زیادہ محنت کرنا اور اس سے پیسے لینا اور اس سے مکمل طور پر کام لینا، یہ اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جو موجودہ نظام ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے اور اس میں اس پر امپلیمنٹیشن یہ عمل درآمد نہیں ہوتی۔ خواتین کے ساتھ جو غیر منصفانہ سلوک ہے، پاکستان میں روایتی معاشرہ ہونے کی وجہ سے خواتین کے ساتھ بھی انتہائی سلوک اور ناانصافیاں کی جاتی ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی خاطر خواہ مواقع نہیں دیے جاتے ہیں۔ خواتین کو ہمارے ہاں معاشرے میں دوسری قسم کی مخلوق سمجھی جاتی ہیں اور اس کو وہی مقام نہیں دیا جاتا جو دینا چاہیے، جو مذہب اسلام نے دیا ہے ہمارے معاشرے میں دینی چاہیے۔ بعض مواقع پر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، بدقسمتی تو یہ ہے کہ خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہیں جو ان کو ہونے چاہیے، اور جن کی وہ مذہبی طور پر یعنی مذہبی اسلام کے طور پر وہ حقدار ہیں، تو وہی حقوق ان کو دینے چاہیے جو انصاف کے لوازمات میں پوری طور پر ان کو مکمل دیے جا سکیں۔ خواتین کے کام اور محنت کو تسلیم بھی نہیں کیا جاتا اور مرد کو کئی امور میں غیر ضروری طور پر بالادستی حاصل ہے۔ اقتصادی لحاظ سے اگر ہم ایک ناانصافی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی رہی ہے اور مسلسل یہ کئی سالوں سے اور جب سے ملک بنا ہے اسی میں ہمارے ہاں یہ نظام چلتا آ رہا ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہے ہیں اور غریب تر ہوتا جا رہے ہیں۔ ملکی وسائل پر تمام کچھ خاندانوں کی اجارہ داری ہے، اور جو سرمایہ دار کارخانے دار اور جو امیر و غریب طبقہ ہیں وہ صرف اپنی ضروریات زندگی کے پیچھے تگ و دو کرتے ہیں، اور امیر تمام کوششوں کے باوجود، تمام محنت کے باوجود اور تمام لوازمات کو برقرار لا کر اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام ملکی وسائل پر چند خاندان کے قبضے میں ہیں، اور اسی کی وجہ سے وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب جو ضرورت زندگی پورے کرنے کے لیے بھی اپنی محنت کرتے ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ غریبوں کا بری طرح استحصال کیا جا رہے ہیں، اور غریبوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات بھی اور ضروریات بھی مکمل طور پر میسر نہیں ہیں۔ زندگی کے ہر میدان میں ان لوگوں کے ساتھ بھی ناانصافیاں اور زیادتیاں ہوتی رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سیاسی استحصال پر بات کر لیتے ہیں تو سیاسی استحصال میں ملک میں غریب اور ناخواندہ عوام کا جھوٹے وعدوں اور پھر غیر ذمہ دارانہ نمائندگی، مفاد پرستی اور پھر اس کے ساتھ سیاسی اختیارات کے غلط استعمال کے ذریعے بھی استحصال کیا جاتا ہے، اور یہ طریقہ طرز عمل انصاف کے تقاضوں کے عین خلاف ہے کہ ان میں سے سیاسی مفادات، سیاسی جماعتیں، سیاسی حزب اختلاف کے جو لوگ اور حزب اقتدار، حتیٰ کہ سب سیاسی قوتیں سیاسی استحصال میں مصروف ہیں، اور صرف چند خاندان سیاست پر قابض ہیں اور وہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اور ملکی وسائل پر
ان لوگوں کا قبضہ ہے اور اس کو لوٹ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ سیاست کو اگر ہم دیکھیں تو سرکاری اور سرمایہ کاری کے لیے بھی ایک بہترین میدان قرار دیا گیا ہے اور غریب کے لیے سیاست شجر ممنوع بن چکا ہے. میرٹ اہلیت کے خلاف کے ہم جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں پہلے ہم ٹاپک میں بات کر چکے ہیں کہ میرٹ اور اہلیت کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہے ہمارے ہاں وائلیشن آف میرٹ ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں عموماً میرٹ اور اہلیت کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہی ہیں سرکاری ملازمتوں اور سرکاری مراعات میں اقبا پروری رشوت بدعنوانی عام ہے. اہلیت اور اہل جو لوگ ہوتے ہیں اہلیت کی بنیاد پر میرٹ کی بنیاد پر وہ زیادہ تر مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں. قابل دیانتدار ایماندار محنتی اور ذہین اور لوگ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اور اسی کی بنیاد پر سرکاری موقع میں خود غرض اور مفاد پرست جو پرستوں کی جو اجارہ داری ہے وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑے عہدوں پر تقرری سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے. یعنی میرٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. جن کا حق بنتا ہے ان کو حق نہیں دیا جاتا اور جن کا حق نہیں بنتا وہ ان تمام میرٹ کی دھجیاں اڑا لیتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ اپنی اہلیت کی بنیاد پر بھی وہ سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے وہ ان تمام سیٹوں تک پہنچ جاتے ہیں اعلیٰ عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں جو ان کا حق نہیں بنتا. حکومت کی بے بسی میں اگر ہم بے بسی میں ہم دیکھتے ہیں تو سینسلیسنس آف گورنمنٹ میں پاکستان میں بدقسمتی حکومت ہر میدان میں بے بس نظر آتی ہے. ملک بدعنوانی اقربا پروری بے روزگاری انتہا پسندی رشوت ستانی مہنگائی سفیدہ اور اختیارات کی مرکزیت بدامنی لاقانونیت نسلی و لسانی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ علاقائی تنازعات اور غربت وغیرہ جیسے لاتعداد مسائل کی لپیٹ میں ہیں. اور اسی کے ساتھ ان تمام چیزیں جو ہم ان تمام مسائل کی رپورٹ میں ہیں اور ہر حکومت سیاسی مسئلوں کی بنیاد پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رہتی ہیں. یہ تمام مسائل عدم مساوات ناانصافی کی وجہ سے اور امتیازات کی وہ جڑیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر لیتی ہیں اور ہمارے ہاں معاشرے میں ناانصافی کو روز بروز بڑھانے کا سبب بنتی ہے. تو ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم انصاف کے لوازمات وغیرہ ہم بات کر لیتے ہیں یا غور کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشرے سے ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے سے اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا تبھی ہم انصاف کے لوازمات کو بھرپور طریقے سے اس پر عمل کر سکتے ہیں کہ ایک خودکار نظام کے تحت اور ایک باآزاد اور باوقار عدالتی نظام کے تحت تمام لوگوں کے انصاف پر مبنی تمام امور پر جو ہے وہ صحیح فیصلے اور سچ پر مبنی فیصلے ہو سکے اور انصاف اس کو مل سکے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ عدالتی فیصلوں میں جو سب سے اہم رول بار اور بینچ کی مخلصانہ کوششیں ادا کرتی ہیں کہ جج اور وکلاء کی انصاف کی صحیح فراہمی جلدی انصاف یعنی فوری و سستی انصاف کی فراہمی میں اور پھر انصاف سب کے لیے کیس میں کسی قسم کا امتیاز نہ رکھا جائے کوئی قسم کا فرق نہ رکھا جائے تاکہ امیر و غریب کو ان کے دروازے پر ان کے چوکھٹ پر مکمل طور پر ان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنا کر ان کو معاشرے میں انصاف دلائی جائے اور ان کو انصاف دی جائے. اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کی طرف نیکسٹ کلاس میں ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. تھینک یو سو مچ.